انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر 295C کے قانون کے تحت جو ہے نا مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور یہ بہت بڑی گستاخی کا مقدمہ ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں آیا کہ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے یہ کسی گستاخی کی بنا پر مقدمہ درج ہوا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کسی خاص گروہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، چند دن پہلے جو ہے نا مرزا صاحب جو ہے میاں عمران ارشد کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسے گستاخانہ الفاظ بولتے ہیں، اور اس کی نسبت جو ہے نا مسیح برادری کی طرف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ مسیح برادری جو ہے نا یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اتنی بڑے گستاخی کرنے کے بعد، اتنی اللہ کی بڑی نافرمانی کرنے کے بعد، پھر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ تم مسیح عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مسیح برادری جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے بولتے ہیں۔ وہ الفاظ میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا، لیکن آپ یہ سن چکے ہوں گے، یعنی کہ اتنے گھٹیا الفاظ مرزا صاحب اپنی زبان سے دہراتے ہیں۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو الفاظ ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یہ مسیح کہتی ہیں، یعنی کہ عیسائی کہتی ہیں، اور ان کی کتابوں کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جب مسیح برادری اس چیز کو یہ سنتی ہے، دیکھتی ہے، تو مسیح برادری اٹھ کر میدان میں آ جاتی ہے، اور اس کے جو پیشوا رہنما ہوتی ہیں وہ میدان میں آ جاتی ہیں، اور وہ یہ علی الاعلان کہتی ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ذہنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ کہیں، ایسی سوچیں بھی تو نہ ہی ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، نہ ہی ہمارے جو ہے نا پیر مرشد جو رہنما ہوتے ہیں، نہ ہی ہمیں وہ ایسے الفاظ کہنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ یعنی کہ وہ یہ اعلان کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہیں مرزا صاحب ایسے الفاظ گستاخانہ بول کر ہماری طرف نسبت کر کے ہمیں جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ لڑوانا چاہتے ہیں، ہماری جان کو خطرہ ہو گیا ہے، کہیں مسلمان ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو لہٰذا مرزا صاحب یہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، ہمارے دین میں ہمارے مذہب میں ایسے الفاظ بالکل نہیں ہیں، مرزا صاحب اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے مرزا صاحب کے اوپر جو ہے نا مقدمہ درج ہوتا ہے۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد پھر جو ہے نا یعنی کہ جہلم کے 3 MPO صاحب جو ہے نا مرزا صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور مرزا صاحب کو کہتے ہیں کہ جی امن کا خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر جو ہے نا گستاخی کے سنگین الزامات ہیں، تو لہٰذا آپ کے تحفظ کے لیے 3 MPO صاحب جو ہے نا مرزا صاحب کے پاس گئے اور ان کو راضی کیا اور ان کو اپنی تحویل میں لے لیا، صرف اور صرف نظر بند کی نیت سے۔ جب یہ اس کو اپنے پاس لے گئے نظر بند کے لیے، اس کے بعد پھر 26 اگست کو جو ہے نا مرزا صاحب کے اوپر 295C کے تحت جو ہے نا مقدمہ درج کیا جاتا ہے، جو بہت بڑا گستاخ رسول کا یہ مقدمہ ہے، یہ قانون ہے، اور اس کی 10 سال سزا ہو سکتی ہے، اور اس سے اور بھی بڑی بڑی سزائیں ہیں اس کے اوپر ہیں۔ تو آیا کہ یہ مرزا صاحب نے یہ جو الفاظ کہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آیا کہ وہ اپنی طرف سے کہے کہ یا پھر کہیں کتابوں کے اندر، عیسائیوں کی کتابوں کے اندر کہیں اس نے پڑھا ہے، یا پھر اس نے اپنی طرف سے کہے تھے، یا پھر بدو بدی میں ایسے الفاظ اس سے ادا ہو گئے ہیں۔ اور یاد رکھنا اس سے پہلے بھی مرزا صاحب جو ہے نا اس طرح کے چٹکولے کرتے رہتی ہیں، کبھی صحابہ کی شان میں اس طرح کے الفاظ بول جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے نا ایسے الفاظ بول جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی اس کے اوپر جو ہے نا ایک مقدمہ ہوا تھا اور گرفتاری بھی ہوئی تھی، شاید میرے خیال میں 2-3 دن گرفتار ہوئے تھے، اس کے بعد پھر ضمانت ہو گئی تھی۔ لیکن اب یہ جو جس قانون کے تحت گرفتاری ہوئی ہے، مقدمہ درج ہوا ہے، یاد رکھنا اس کے اوپر ضمانت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ضمانت کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور مرزا صاحب جو ہے نا یعنی کہ دیتے تو ایک امن کا درس ہے،
یعنی کہ میں عوام کو قرآن پر لانا چاہتا ہوں، حدیث پر لانا چاہتا ہوں، تو جس قرآن پر یہ مرزا صاحب لانا چاہتی ہیں، جس حدیث پر یہ مرزا صاحب لانا چاہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے الفاظ اپنی زبان سے کیسے دہرا لیتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ مرزا صاحب جو ہے نا اپنی کئی ویڈیوز کے اندر جو ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کر چکے ہیں اور ریکارڈ پر موجود ہیں۔ خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر بہت ہی زیادہ انتہائی گھٹیا قسم کے یہ الفاظ بولتے ہیں، تو جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھی میرے صحابہ کو برا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی اوت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ ان کے ایک مد یا نصف مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو حدیث ہے یہ بخاری میں اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے جو صحابہ کرام کی محبت کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نصیحت وصیت فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ اور اسی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنے صحابہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، پھر ان کے بعد آنے والوں کے بارے میں، پھر ان کے بعد آنے والوں کے بارے میں، یعنی کہ آپ ایسے سمجھے کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے، اور ان کا احترام کرنا ہر امت کے فرد کے اوپر لازم ہے۔ اور مرزا صاحب جو ہے نا خاص کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت زیادہ جو ہے نا ایسے ٹرول کرتی ہیں اور اس طرح کے یعنی کہ غیر مناسب الفاظ بولتی ہیں۔ اور یاد رکھنا، اور یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ برادر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر آج کے زمانے میں ہمارے برادر اللہ کو کوئی برا بلا کہے ہم اس کے دست و گریبان ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اللہ کو برا بلا کہا جا رہا ہے لیکن ہم خاموش کیوں؟ یہ سوال بھی ہمارے سنی نوجوان سے کل قیامت والے دن کیا جائے گا۔ دیکھیں جی یہی وجہ ہے، ابھی میں نے آپ لوگوں کو یہ حدیث سنائی ہے کہ اصل میں صحابہ سے بغض رکھنا نا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہوتا ہے، اور یہ اکثر صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ کہتا رہتا ہے اور یہ ریکارڈ پر موجود ہیں، تو پھر جب یہ الفاظ کہتا رہتا ہے وہ ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخیاں کرتا ہے، پھر اسی طرح کے الفاظ زبان پر جاری ہو جاتی ہیں، جو گند اندر ہوتا ہے نا وہ زبان پر ایک نہ ایک دن آ ہی جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو بغض ہوتا ہے نا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیا جاتا ہے نا، یہ دراصل دین سے بغض رکھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے بغض رکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی صحابہ کرام کا انتخاب کیا ہے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے جب ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہوگی، جب مرزا صاحب جو ہے نا اس طرح کی حرکتیں کریں گے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کریں گے، تو پھر ایٹومیٹکلی جو اندر کا جو گند ہے نا ایک نہ ایک دن باہر آ ہی جائے گا، جو آج کی شکل کے اندر یہ گند باہر آیا ہے، اور اسی طرح اس کے اوپر مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔